بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے مختصر سوالات ہیں اور بعض بڑے اہم بھی ہیں۔ ان سوالات کے جوابات مختصراً عرض ہیں۔ پہلا سوال یہ سوال نہیں بلکہ ان کا اشکال و اعتراض ہے اسلام پر، اور مشہور اعتراض ہے۔ سوال ان کا سن لیں۔ AR حبیب ہیں، کہتے ہیں اسلام پر چند مشکل ترین اعتراضات میں سے ایک اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کرنا ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسکالرز کے جوابات سے معترضین مطمئن نہیں ہوتے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ عقیدت سے قطع نظر اگر غور کیا جائے تو یہ اشکال واقعی وزن رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دشمنان اسلام کی طرف سے اس اشکال کی بھرپور اشاعت کی جا رہی ہے، اور صاف صاف یہ پوچھا جانے لگا ہے کہ دنیا کے کتنے فیصد مسلم ہیں جو اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی 53 سالہ فرشتہ صفت انسان سے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سارے مسلمان نفی میں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کا مزید موقع دستیاب ہو جاتا ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک معروف عالم دین ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت 19 سال تھی، اور دلائل سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے۔ معروف متنازع اسکالر غامدی صاحب کا بھی موقف یہی ہے، اور محترم نے طبری وغیرہ کے حوالے سے یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ واقعی حضرت عائشہ کی عمر 19 تھی تو کوئی قباحت ہے؟ بخاری کی معروف روایت کے جواب میں غامدی صاحب نے طبری وغیرہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ دراصل عربی عدد میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دہائی میں اختصار کے لیے صرف ایک عدد کا ذکر ہوتا ہے لیکن 2 عدد مراد ہوتے ہیں، جیسے 16 کے لیے 60 کا، 19 کے لیے 90 کا۔ تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض بھی نقل کیا اور ایک جواب کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یہ جواب بھی غامدی صاحب نے ہی نہیں بلکہ غامدی صاحب تو نقال ہیں، ادھر ادھر سے انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ بات اپنے لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اختلاف ہے۔ 19 سال کا بھی قول منقول ہے، اور غامدی صاحب نے اسی قول کو لے کر کے اس کو مضبوط جواب کے طور پر ذکر کیا ہے۔ باقی اصل جواب یہ نہیں ہے۔ 9 سال کی عمر اگر ثابت ہو تو جو اعتراض ہو رہا ہے تب کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس تو سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل یہ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کرنا آپ کے لیے کتنا بھاری تھا۔ زمانے جاہلیت کی رسم کو توڑنا تھا، لوگوں کے اعتراضوں کو جھیلنا تھا کہ منہ بولا بیٹی سے نکاح، منہ بولا بہو سے نکاح کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آپ کو کرنا پڑا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو دین کی سوغات امت کو ملنی تھی، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں جو ہے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی، اور آپ کی کوئی بھی شادی نفسانیت کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 40 سال تک جو ہے آپ نے جب 53 سال کی عمر تک دوسرا نکاح ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں یہ خیال جو لوگ کرتے ہیں یہ اصل میں ان کا ذہن گندہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی جس کے سامنے ہوگی وہ خود سمجھ جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور باقی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس سے کسی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خود اپنا نام اعمال وہ سیاہ کرتے ہیں۔ اگلا سوال جناب شعیب جمال صاحب کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے اٹیچ باتھ روم میں وضو بنا سکتے ہیں اور وضو بنانے کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے باتھ روم میں وضو بنانے سے غریبی آتی ہے۔ یہ تو غلط آپ نے جو ہے کسی نے بتا دیا کہ وضو میں باتھ روم میں وضو بنانے سے غریبی آتی ہے۔ امیری غریبی کا تعلق باتھ روم میں وضو بنانے نہ بنانے سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ وضو بنانے کی دعائیں باتھ روم میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ آپ بیت الخلاء میں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ دعا کو۔ جو اٹیچ ہے تو بیت الخلاء سے جب قدم سے ہٹ گئے اور اس حصے میں آ گئے جس حصے میں نہایا جاتا ہے،
تو یہ بیت الخلاء میں دعا پڑھنے کے حکم میں نہیں رہا، آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ جب وضو وہاں صحیح ہے تو وضو کی دعائیں بھی وہاں پڑھنا صحیح ہے۔ اگلا سوال جو ہے عرفان انصاری صاحب جو نیپال سے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب قرات لحن جلی کے ساتھ کرتے ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم نماز گھر میں پڑھیں یا ان کے پیچھے پڑھیں اور پھر نماز کا گھر میں اعادہ کریں؟ جواب یہ ہے کہ لحن جلی جو قرات و تجوید کی بڑی غلطی کہلاتی ہے، بڑی شین نہیں نکل رہی، سواد نہیں نکل رہا، زال زا نہیں نکل رہا، کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اچھا پڑھنے والا موجود ہے تو ضروری ہے کہ ایسے شخص کے بجائے اس شخص کو آگے امام بنائیں جو قرآن کریم لحن جلی کے بغیر پڑھ سکتا ہے، صحیح پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے پھر جو شخص لحن جلی کے بغیر قرآن صحیح پڑھ لیتا ہے اس کو پھر نماز پڑھنا لحن جلی والے کے پیچھے درست نہیں ہوگا۔ اور اگر لحن جلی ایسا ہے کہ اس سے اتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ نماز ہی فاسد ہو جائے اور معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہوں، پھر تو نماز پڑھنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار کی نوبت آ جائے تو اکیلے پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہم ایسے غلط پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اکیلے نہ پڑھیں، اس لیے کہ لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی اور اکیلے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہوگی۔ لیکن جماعت کے مقابلے میں اکیلے پڑھنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، لہذا جماعت سے پڑھ لیں۔ مستقل امام ایسے کو بنانا جو لحن جلی کرتا ہو وہ درست نہیں ہے، پھر تو جو ہے انتظامیہ کی متولی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کو چینج کریں اور صحیح قرآن پڑھنے والے کو امام بنائیں۔ اگلا سوال عبد المنان صاحب مہاراشٹر سے کہتے ہیں، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ پانی کا ایک باندھ ہے جس میں پانی رکا ہوا رہتا ہے، اس میں بہت سے لوگ نہاتے ہیں، پر ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہاتے وقت پیشاب بھی کر دیتے ہوں گے، تو وہ پانی کیا پاک رہے گا؟ اور اگر اس میں غسل کیا جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ پانی وہ بہت سا ہے اور جمع ہوا ہے، رکا پانی ہے۔ جو پانی رکا ہوا ہوتا ہے وہ پانی نجاست اس میں پڑنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ وہ پانی اگر مقدار میں دہ دردہ کے مقدار تک ہو، دہ دردہ کے معنی ہے 10 بائی 10 ہاتھ جو ہے حوض کے برابر پانی ہو، جیسے بڑے حوض ہوتے ہیں، مسجدوں میں حوض ہوتے ہیں، مدرسوں میں حوض ہوتے ہیں، تو اگر وہ سب طرف سے ملا کر کے 10 بائی 10 کا حوض ہے تو پھر اس میں وہ پانی مائع جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ مائع جاری تو وہ جو پانی مستقل بہہ رہا ہے، باندھ میں پانی کو روک دیا ہے، تو لیکن وہ پانی جب آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہے تو اگر اتنا زیادہ ہے کہ ایک حوض کے برابر ہے تو پھر اس میں بھی اس کا بھی وہی حکم ہے جو مائع جاری کا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے مائع کثیر اور مائع جاری دونوں کا حکم ایک ہو جائے گا، اور وہ حکم یہ ہے کہ وہ تھوڑی نجاست سے ناپاک نہیں ہوگا۔ کوئی پیشاب کر دے رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، نہ رنگ بو مزہ بدل رہا ہے، تو وہ جب ناپاک ہوتا ہے مائع جاری مائع کثیر، جب پانی کا رنگ بو مزہ ان 3 اوصاف میں سے کوئی وصف نجاست کا اس میں ظاہر ہونے لگ جائے، پیشاب کی بدبو آنے لگ جائے پانی میں، پیشاب کا رنگ بدل کا جو ہے محسوس ہونے لگ جائے، یا پیشاب کا ذائقہ پانی میں اتر آئے، تو پھر پانی ناپاک ہوگا، ورنہ وہ پانی جو بہت سا ہے، دہ دردہ ہے، 10 بائی 10 حوض کے برابر ہے، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا چاہے اس میں کوئی پیشاب بھی کر دے۔ اگلا سوال ظفر بھیونڈی صاحب، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس کے متصل داہنی طرف روم ہیں، جس کی دیوار مسجد کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اور اس سے بکرے باندھے جاتے ہیں، بکروں کی وجہ سے مسجد کی دیوار ناپاک ہوتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے گنہگار ہوں گے اور وہ مسجد شرعی مسجد کہلائے گی؟ دیوار کا جو بیرونی حصہ ہوگا جہاں پہ کمرے ہیں اور کمرے کی دیوار وہ مسجد کی دیوار ہے، اور مسجد کی دیوار کا جو باہر کا حصہ ہے وہ جگہ بکرے کے باندھنے کے استعمال میں اگر کی جا رہی تو یہ دیکھا جائے گا وہ جگہ ہے کس کی۔ اگر مسجد کی دیوار سے متصل جگہ کسی اور کی ہے تو ظاہر ہے اس کو اپنی جگہ کے استعمال کرنے کا حق ہے۔ اب وہ بکری پیشاب وغیرہ کر کے جو مسجد کی دیوار کو خراب کر رہی ہے، یہ اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ بے ادبی ہو رہی ہے، آپ جو ہے اس میں کوئی، تو اس کو چاہیے کہ اس پر کوئی اپنی دیوار کھڑی کر لے یا کوئی آڑ کر لے تاکہ مسجد کی دیوار خراب نہ ہو۔ باقی مسجد اندر سے ناپاک نہیں کہلائے گی،
ظاہر ہے کہ بیرونی مسجد کی دیوار میں گندگی ہو رہی تو مسجد کے اندرونی حصے کو تو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. دیوار ناپاک ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اندر کی طرف والی دیوار ناپاک نہیں کہلائے گی، باہر کی طرف والی ناپاک کہلائے گی. بہرحال جو صاحب ایسا کر رہے ہیں کہ بکری کی دیوار سے مسجد جو دیوار ہے اس کی طرف بکری باندھ رہے ہیں، ان کو جو ہے موقع محل کے اعتبار سے مشورہ کر لینا چاہیے علماء سے، ائمہ سے، کہ ہم اس طرح حرکت کر کے کوئی گنہگار تو نہیں ہو رہے ہیں. یہ تھوڑا ملاحظے سے تعلق رکھتا ہے کہ جگہ کو دیکھا جائے پھر کوئی حکم لگایا جائے. اگلا سوال ظفر بھیونڈی صاحب، انہوں نے سلام کے بعد کہا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تشہد کی جگہ کوئی بھول سے سورہ فاتحہ پڑھے پھر یاد آنے پر تشہد پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ کیا سجدہ سہو ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ زمین بچھی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور سائنس کہتی ہے زمین گول ہے، دونوں میں مطابقت کیا ہے؟ ان کے دو سوال ہو گئے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تشہد کی جگہ بھول سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو چاہے وہ تشہد بھی پڑھ لے یاد آنے پر تو بھی اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، ورنہ اس کا لوٹانا وقت کے اندر ضروری ہوگا. دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ سائنس میں اور قرآن کے قول میں مطابقت، قرآن مجید نے اس سے بحث ہی نہیں کی ہے کہ زمین گول ہے کہ بچھی ہوئی ہے، بلکہ زمین کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بطور قدرت و نشانی کے غور کرنے کی دعوت بار بار دی گئی ہے. بہرحال اگر زمین بچھی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو یہ تو ہماری نظروں کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہے، اور کائنات میں ہر ایک انسان دیکھ رہا ہے. اگر پھیلی بھی نہ ہو، بچھی بھی نہ ہو تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اگر چھوٹے موٹے گیند کی طرح ہوا. لیکن جو سائنس کہتی ہے زمین گول ہے، تو یہ اس طرح نہیں کہ گول کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں کہ وہ گول ہو تو اس کے اندر جو ہے آدمی ترچھا ہو جائے گا اور کھڑا ہونا اس کے اندر مشکل ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا کرہ ہے، اس کو کرہ ارض بولتے ہیں. کرہ مانے گیند کے آتے ہیں. تو اتنا بڑا کرہ ہے یہ، جیسے سورج ہے تو وہ ایک پوری دنیا ہے. تو لہذا یہ ظاہری شکل کے اعتبار سے بچھی ہوئی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اپنے انتہاؤں کے اعتبار سے، اپنے سروں کے اعتبار سے اس کو جوڑا جائے تو یہ گیند کی طرح ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے. کوئی چیز گیند کی طرح بھی ہو لیکن اس کا حجم بہت بڑا ہونے کی وجہ سے درمیان میں سپاٹ بھی نظر آتی ہو تو اس میں دونوں میں کوئی منافات یا مطابقت ہو جاتی ہے، تعارض نہیں رہ جاتا. اگلا سوال حافظ محمد عثمان صاحب پکا باغ امروہہ سے، انہوں نے سلام کے بعد سوال کیا پسند کی شادی کے لیے وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. اس پر جو ہے ہماری ایک ویڈیو علیحدہ سے موجود ہے، پسند کی شادی کے لیے دعا کرنا، وظیفہ کرنا. اس کو جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس کو آپ سن لیں. وظیفہ کریں، دعا بھی کریں، لیکن یہ قید لگائیں کہ اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے کامیابی عطا فرمائیے جہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں خیر و عافیت ہو. یہ قید نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو پسند کر رہے ہیں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے مستقبل کے اعتبار سے شر ثابت ہو. اس لیے ذرا دیکھ بھال کے جو ہے وظیفہ کیجیے گا. اگلا سوال جو ہے انہوں نے نام نہیں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں میرا سوال ہے جس کے اوپر قرض ہو اس کے لیے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. میرا خیال ہے کے لیے غلط ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. مثلا ایک عورت کے اوپر 9,000 قرض ہے، وہ پہلے کیا کرے، قرض اتارے یا زکوٰۃ دے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قرض جتنا اس کے ذمے آ رہا ہے اس کے منہا کرنے کے بعد، اس کو ہٹانے کے بعد وہ اگر صاحب نصاب بچ رہی ہے، یعنی پھر بھی اس کی حیثیت جو ہے نصاب کے بقدر ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کے ذمے قرض بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اور اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے قرض دے کہ پہلے زکوٰۃ دے، دونوں اس کے ذمے ہیں. دوسرا سوال انہی کا ہے LIC کھولنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر جائز ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ LIC کا پورا پیسہ ملنے کے بعد؟ جواب یہ ہے کہ LIC کی جو رقم ہے وہ ہے تو آپ ہی کی رقم، لہذا LIC میں جو رقم آپ نے جمع کی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہر سال دینی ہے، بس اتنے کی دینی ہے جتنی آپ کی اصل جمع کی ہوئی رقم ہے. باقی اس پر جو زائد رقم بن رہی ہے وہ سود ہے، وہ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں. وہ پورے کے پورے سود کو، اس کی زکوٰۃ نہیں بلکہ پورے کے پورے سود کو جو بڑھ کر مل رہا ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے. رہ گیا LIC کھولنا جائز ہے ناجائز، تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ انکم ٹیکس وغیرہ سے بچنا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو گنجائش دی جاتی ہے، ورنہ اپنے آپ میں LIC
کھلوانا ناجائز ہے، اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے۔ ایک سوال اور ہے جن میں نام نہیں ذکر کیا انہوں نے آئیڈیو میں سوال کیا ہے، ہاں نہیں ان کا آئیڈیو میں نام آیا ہے، حافظ محمد دانش ضمیر شمسی صاحب۔ انہوں نے بیماری اور نماز کے متعلق ایک آئیڈیو میں سوال کیا ہے۔ آئیڈیو بھی جو ہے ان کی تقریباً 2-3 منٹ کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو نسوں کی بیماری ہے، کچھ کیلشیم کی کمی ہے اور کچھ جو ہے دماغ کی بھی دوا چلتی ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دوا کھاتے ہیں تو فجر کی نماز پھر قضا ہو جاتی ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رات میں اگر سونے سے پہلے دوا کھاتے ہیں اور دن میں کھاتے ہیں تو پھر ان کے کاروباری نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس دوا سے نیند زیادہ آتی ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ رات میں دوا کھائیں تو نماز چھوٹتی ہے، صبح دوا کھائیں تو کاروبار چھوٹتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ تو اس میں ڈاکٹر ہی سے مشورہ کریں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ دوا سونے سے کچھ پہلے کھا لیں، یعنی اتنا پہلے کھا لیں کہ ان کی نیند جو ہے فجر تک پوری ہو جایا کرے۔ اور فجر میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے کی بات ہوتی ہے، فجر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ، تو ظاہر ہے کہ اتنا مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور معذوری کی مسئلہ بالکل الگ ہوتا ہے، ابھی آپ معذور کی کیفیت میں چونکہ نہیں ہیں، اس لیے جو ہے آپ کو یہ ترتیب بنانی پڑے گی۔ اور ڈاکٹر سے ایک مرتبہ جو مسلم ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، جس کو نماز کی بھی اہمیت معلوم ہو، تو وہ بتا سکے گا کہ آپ کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے۔ رات ہی میں اگر دوا کھانا ضروری ہے تو شاید آپ کے لیے گنجائش نکل آئے، اور اگر دوا جو ہے پہلے کھا سکتے ہیں جس سے نیند آپ کی پوری ہو جائے، یا صبح کھائیں فجر میں اٹھ کر کے اول وقت کھا لیں فجر پڑھ کر کے، اور پھر جو ہے 10-11 بجے تک 12 بجے تک سوئیں تو کاروبار کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کوئی ترتیب ایسی آپ کو بنانی پڑے گی۔ جو مفتی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کا بھی منشا یہی ہے، جو جواب ہم نے دیا اس کا بھی وہی خلاصہ ہے۔ آخری سوال کرناٹک سے جناب محمد عمران صاحب، انہوں نے بھی آئیڈیو میں ایک سوال کیا ہے، اور ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان قسطوں میں کاروبار کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا گھر مکان کرائے پر دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ قسطوں پر کاروبار کی شکلیں ایک تو فائننس کرانے کی ہوتی ہے، بینک وغیرہ بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ تو ناجائز ہے، اس میں بیچ میں سود کا دخل ہے کہ پہلے بینک خرید لیتا ہے، پھر بینک جو ہے آپ کمپنی سے خریدتے ہیں اور بینک کو آپ ادا کرتے ہیں قیمت، اور میں سود کے ادا کرتے ہیں۔ ورنہ ڈائریکٹ اگر آپ کسی سے قسطوں پر معاملہ کریں، جیسے میں جو ہے کاروبار کرتا ہوں اور میں نے کچھ سامان نقد خرید رکھے ہیں، اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں، اور پھر میں ادھار بیچتا ہوں اور قسطوں پر لوگوں کو بیچتا ہوں، قسطوں میں قیمت وصول کرتا ہوں، اور ادھار خریدار کو جو ہم تھوڑا مہنگا دیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز معاملہ ہے۔ اب مثلا میرا یہ موبائل ہے، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ موبائل خرید لیجئے، ہم آپ کو جو ہے 10,000 روپے میں دے رہے ہیں، اگر آپ نقد خریدیں گے تو 8,000 کا بھی آپ جو ہے ہم سے لے لیجئے، 10,000 کا جو ہے آپ ہم کو دیں گے، ہر مہینے 1,000 ہم کو دیتے رہیے گا۔ تو اب یہ 2,000 جو ہے یہ اس لیے مہنگا ہو گیا کہ ہم نے آپ کو ادھار بیچا، قسطوں والی سہولت مہیا کی، اس میں بیچ میں بینک نہیں آیا، تو یہ کاروبار بالکل درست ہوگا قسطوں پر خریدنے و بیچنے والا۔ پھر آپ ایسے کاروبار کرنے والے کو اپنی جگہ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا جو ہے آپ کے سوال کا خلاصہ اور جواب، اور اسی پر جو ہے یہ سوالات مکمل ہوئے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں سوال جواب کی محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔